آج 18 جولائی ہے، اور یہ آج کی جو گفتگو ہے یہ غیر معمولی اس لیے نہیں کہ کوئی بہت اچھی یا کوئی ریمارکبل، لیکن جو ہماری ڈگر ہے اس سے ذرا ہٹ کے، یعنی 262 سے 263 نمبر غزل آنی تھی، لیکن ہم کچھ اشعار پڑھ رہے تھے میر کے، تو اس سے ہم کہیں سے کہیں نکل گئے. یعنی کسی بھی شوق کو میں دھسے رہنے یا جذب رہنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جو محقق ہوتے ہیں چکا بند، جیسے فاروقی صاحب خود ہیں، یا ہم نے بہت اور دیکھے ہیں یونیورسٹیز میں، وہ بہت ضابطگی کے ساتھ ریگرس ریسرچ کرتے ہیں میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے، اور اس سے بڑا کام ہوتا ہے اور زیادہ کام ہوتا ہے، ہم نے دیکھ رکھا ہے. کچھ ہماری طرح کے ہوتے ہیں ڈیلیٹانٹس، جس کو کہا ہے ٹامس مین نے میموریبلی کہا تھا، ڈیلیٹانٹس، ایمیٹیئرز، ادھر ادھر ٹونٹا کرتے رہتے ہیں، انجوائے کرتے رہتے ہیں اور شیئر کرتے رہتے ہیں. کبھی کوئی اچھی نئی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن وہ جو میتھڈ ہوتا ہے اس میں زیادہ امکانات ہوتے ہیں. تو وہ کرتے ہوئے ہم فاروقی صاحب کی جو کتاب ہے تفہیم غالب، اس کو اٹھایا کچھ دیکھنے کے لیے. اس میں ایک شعر نکل آیا، تو اس میں ہمیں وہی ہم نظر آئے، یعنی اس کی تشریح ہم نے جو کی پڑھ کے، جو ہمارے ذہن میں آئی، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. پر فاروقی صاحب اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور اس میں پھر ایک میر کا ایک شعر جو ہے کیسے ہے گندا ہوا. بات لمبی ہے اس لیے میں فوراً ہی اس کے اندر میں غوطہ زن ہونے لگا ہوں. شعر ہے کہ دل مت گنوا خبر نہ سہی سیر ہی سہی، دل مت گنوا خبر نہ سہی سیر ہی سہی، اے بے دماغ آئینہ تمثال دار ہے. اب ہم نے پڑھے بغیر جب اس کو دیکھا شعر کو، تو ہمیں خود اپنے اوپر ہنسی آ گئی کہ ہم جس طرح سے کام کرتے ہیں. تو جیسے میں خود اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، غالب کہہ رہے ہیں کہ دل مت چھوٹا مت کر دل، کہ خبر، اس میں جو کی ورڈ ہے وہ خبر ہے اور سیر ہے. کہ خبر اور سیر کا کیا فرق ہے؟ کہ خبر کا مطلب مجھے ایسے لگا اس میں جیسے کوئی ایپیفنی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی ایک بورن اگین ایک واقعہ، جو ہمارے یہاں بڑا اچھا لفظ ہے، قلبی واردات ہو گئی. آپ نے کچھ ریسرچ کی، کچھ چیز پڑھی، سیر یعنی تو خبر مل گئی کسی چیز کی، آپ کو اطلاع ہو گئی، نئی چیز پتہ لگ گئی. خبر نہ صحیح سیر ہی صحیح، کہ چلو ایسے ہی چیزیں کچھ جنرل سمجھ میں آ گئی، جیسے ہم ہیں ڈیلیٹان. اے بے دماغ آئینہ تمثال دار ہے. تو آئینہ ہمارے لیے اس طرح جیسے کائنات ہے، اور وہ تمثال دار ہے، اس میں کھیل ہو رہے ہیں. آپ نے چلے کوئی بہت زیادہ انٹینس نئی چیز نہیں ڈسکور کی، تو آپ نے جنرلی ایک کہانی پڑھ لی. یہ ہم نے سمجھا ہے شعر کا ایک مقصد تو یہی ہے، لیکن ظاہر ہے ہم بے صبرے ہیں، ہم فوراً پڑھنا شروع کر دیا کہ فاروقی صاحب کہتے ہیں وہ کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. ذرا سنیے، بڑی مزے کی بات ہے، اور کیونکہ یہ تمثال ہے، تمثال کا معاملہ، تو اس میں ایک آدھ دو شعر اور دیکھی کہ انہوں نے فاروقی صاحب نے کوئی اور یوز کیا ہے یہاں پہ، لیکن وہ تو ایک مشہور ان کا شعر ہے ہی غالب کا، کہ اب میں ہوں اور ایک ماتم یک شہر آرزو، اب میں ہوں اور ماتم، توڑا جو تو نے آئینہ تمثال دار تھا. بہت اعلیٰ شعر ہے، کیا بتائیں زیادہ. دل مت گنوا خبر نہ صحیح، یہ تو ہم جو پڑھ رہے ہیں بہت عمدہ شعر ہے یہ، واہ واہ واہ. اچھا، ایک اور غالب کا شعر ہے اس میں کہ نہاں ہے گوہر مقصود، نہاں ہے گوہر مقصود جیب خود شناسی میں، کہ یہاں غواص ہے تمثال اور آئینہ دریا ہے. غواص یعنی غوطہ لگانے والا خود آئینہ ہے، تمثال اور آئینہ دریا ہے. تمثال میں تیری وہ شوخی ہے کہ صد شوق، آئینہ با انداز گل آغوش کشا ہے. بہت عمدہ شعر ہے یہ. تو یہ جو شعر ہے کہ جس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں، دل مت گنوا خبر نہ صحیح سیر ہی صحیح، اے بے دماغ آئینہ تمثال دار ہے، اس کا وہ مشہور شعر ہے نا کہ اے مرگ ناگہاں تجھے کیا انتظار ہے. لیکن یہ شعر ہم نے نہیں سن رکھا تھا پہلے. چلیے، کہتے ہیں کہ بعض شارحین نے شعر کا مخاطب خود متکلم کو فرض کیا ہے، یا پھر ایسے شخص کو جو بقول بے خود موہانی معرفت حاصل نہ کر سکنے کے باعث اپنے دل سے بیزار ہو گیا. کوئی معرفت نہ حاصل کرنا، یعنی ایپیفنی نہیں ہوئی انہیں، یعنی متکلم خود کو کسی سالک راہ معرفت تو سمجھ رہا ہے کہ اگر دل کے ذریعے خبر معرفت نہیں مل سکتی تو بھی وہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں طرح طرح کی سیریں نظر آتی ہیں. کچھ وہ بات ہے. اس شرح میں دو قباحتیں ہیں. اول تو یہ کہ دل کو گنوانے سے کیا مراد ہے. اگر اس محاورے کا عام مفہوم لیا جائے تو معنی ہوں گے کہ دل کو ضائع کرنا یا دل کو ہاتھ سے جانے دینا.
یہ تو پھر دل کو ضائع کرنے یا ہاتھ سے جانے دینے کی کیا مراد؟ کوئی شخص اپنے دل کو کس طرح گنوا سکتا ہے یا ضائع کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا صرف ایک طریقہ ممکن ہے کہ دل کسی کو دے دیا جائے۔ یہ بہت اعلیٰ یار، لیکن کسی کو دل دینا تو اچھی بات ہے، اس سے کسی کو منع کرنا بے معنی ہے۔ اور اگر دل کو گنوانے سے دل کو قتل کرنا یا مار ڈالنا مراد ہے تو بات اور بھی نہیں بنتی، کیونکہ دل کو مارنا کے معنی ہے اپنی کسی خواہش کو پورا نہ ہونے دینا۔ یہ مفہوم بیکار ہے، کیونکہ شعر میں کسی خواہش یا تمنا کا ذکر نہیں ہے۔ دیکھیے صاحب، شعر پڑھنا سکھا دیتے ہیں فاروقی صاحب، کسی خواہش یا تمنا کا اس میں ذکر نہیں۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود اپنے سے مخاطب ہے تو وہ اپنے آپ کو بے دماغ یعنی مغرور بے چڑچڑا نہ کہے گا، اور اگر متکلم کسی دوسرے سے مخاطب ہے تو بھی اپنے مخاطب کو مغرور یا چڑچڑا کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے دل سے مایوس ہو گیا ہے، اسے امید نہیں رہ گئی کہ دل کے ذریعے معرفت حاصل ہو سکے گی، لہٰذا وہ بھی اپنے دل کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ لیکن پھر اس میں غرور یا چڑچڑے پن کی کیا بات ہے؟ اگر دل کو ضائع کرنے والا خود اپنے سے بھی مخاطب ہے تو ابھی یہ کہنے کا جواز نہیں کہ چونکہ میں اپنے دل کو ضائع کرنا چاہتا ہوں اس لیے مغرور ہوں۔ لہٰذا مخاطب متکلم ہو یا اس کا کوئی ساتھی، بے دماغ کہنے کا کوئی جواز نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بے دماغ کے سلی گائے، اس سینس میں کہ بے وقوف، کیا تم کیا بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جوش ملسیانی نے، جن کا اصلی نام پنڈت لبھو رام تھا، یہ ہم نے معلوم کیا، بے دماغی کے معنی لکھیں ایسا شخص جسے سیر و تفریح کا شوق نہ ہو۔ ان معنی کی کوئی بنیاد نہیں، ممکن ہے ان کے ذہن میں غالب کا حسب ذیل شعر رہا ہو۔ غم فراق میں تکلیف زیر باغ نہ دو، مشہور شعر ہے، مجھے دماغ نہیں خندہائے بے جا کا۔ حالانکہ اس شعر کے ذریعے تو بے دماغ کے معنی یہی مستحکم ہوتے ہیں کہ ایسا شخص جو پھولوں کے کھلنے کو خندہائے بے جا سمجھتا ہو، یعنی چڑچڑا اور مغرور ہو۔ بہرحال یہ بات ظاہر ہے کہ شعر زیر بحث میں مخاطب نہ متکلم ہے نہ اس کا کوئی ساتھی، بلکہ معشوق ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں، معشوق سے کہہ رہے ہیں، معشوق کے لیے بے دماغ کی صفت مناسب بلکہ عام ہے، اور دل لے کر ضائع کر دینا یا جب ہدیہ دل پیش کیا جائے تو اس کو قبول نہ کرنا بلکہ پھینک دینا معشوق کی عام عادت بھی ہے۔ عاشق نے معشوق کو اپنا دل پیش کیا ہے، لیکن معشوق غرور حسن کی بنا پر اس کو قبول نہیں کرتا بلکہ پھینک دینا چاہتا ہے۔ اس موقع پر شعر کہا گیا ہے کہ اے مغرور شخص، دل کو گنواتے کیوں ہو؟ یہ تو آئینہ تمثال دار ہے، معائنہ کہ اس کے ذریعے تمہیں خبر نہیں مل سکتی، لیکن اس میں سیر کا سامان تو موجود ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خبر سے کیا مراد ہے اور سیر سے اس کا کیا تعلق ہے؟ عام طور پر شارحین نے خبر کو آگہی اور معرفت کے معنی میں لیا ہے، یعنی جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے ریسرچ کی، ریگرس اور نتائج لیے، تھیوری نکالی آپ نے، تو یہ کہہ رہے ہیں آگہی اور لیکن اس کا کوئی جواز نہیں۔ شوکت میرٹھی خبر سے اطلاع مراد لیتے ہیں، اطلاع آ گئی ہے۔ معشوق کو ابھی اس بات کی اطلاع نہیں ہے کہ دل دراصل آئینہ تمثال دار ہے جس میں خود معشوق کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مفہوم کا کوئی محل نہیں، کیونکہ صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ تم کو دل سے خبر نہ صحیح سیر تو حاصل ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مفہوم کی روح سے آئینہ تمثال دار کے معنی بالکل غلط نکلتے ہیں۔ میں تھوڑا سا چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں کیونکہ وقت ٹائٹ ہو رہا ہے میرا یہ میں بڑا کانشیس ہوں اس چیز کا، اور یہ آپ لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں تفہیم میں۔ کہتے ہیں کہ مسلمان اہل منطق نے خبر کی دو قسمیں قرار دی تھیں، ایک تو خبر صادق اور دوسری خبر غیر صادق۔ پھر خبر صادق کی دو قسمیں، ایک تو وحی الہی، وہ جو خبر کسی معصوم سے حاصل ہو، اس لیے وحی اور حدیث کو خبر بھی کہتے ہیں۔ دوسری خبر متواتر، یعنی ایسی اطلاع جو آپ نے براہ راست نہ حاصل کی ہو، لیکن وہ اتنے کثیر ذرائع اور اتنے کثیر طریقے سے آپ تک پہنچی ہو کہ اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہ ہو۔ مثلا یہ اطلاع کہ دلی کا نام ایک شہر ہندوستان ہے ہمارے پاس کثرت سے پہنچی ہے، اس لیے ہم مان لیتے ہیں کہ دلی ہے۔ مندرجہ بالا بحث سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ غالب نے سیر کو عینی مشاہدہ لیکن نامعتبر مشاہدے کے معنی میں استعمال کیا ہے، کچھ جو میں انیشلی کہہ رہا تھا وہ چیز، اور خبر کو خبر متواتر یعنی خبر صادق
کے معنی میں استعمال کیا ہے، یعنی دل کے ذریعے یا دل کے اندر تصویریں نظر آتی ہیں جو خبر متواتر یا خبر صادق کا درجہ تو نہیں رکھتی، لیکن وہ سیر تو یقیناً کی جا سکتی ہے اور ان کے ذریعے سیر تفریح ضرور حاصل ہوتی ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ عاشق نے اپنے دل کو تمثال دار آئینہ کیوں کہا ہے؟ تباہ تباہی یعنی نظم تباہ تباہی کا خیال درست ہے کہ دل میں حسرتیں اور آرزویں بھری ہوتی ہیں، لیکن تمثال داری کی صفت کو صرف آرزو اور حسرت تک محدود رکھنا ضروری نہیں۔ عاشق کا دل ہے، اس میں طرح طرح کی آرائش و زیبائش بھی ہوگی، مثلاً شعر و سخن، افسانہ، حکایت، یہ وہ خیالات، تاکہ معشوق کو لبھا سکے۔ اور ہزار طرح کے خیال اور خواب ہوں گے، تمثیل اور تصور بھی ہوگا۔ اب آتے ہیں جناب اصلی مدعا جس کو کہتے ہیں خاتمے پہ۔ میر کا ایک بہت زبردست شعر ہے، فاروقی صاحب نہیں رہ سکے، اور کیا شعر ہے حضور، سنیے ذرا، دیوان 2 کا ہے۔ کچھ گل سے ہیں شگفتہ، کچھ سرو سے ہیں قدکش، تیرے خیال میں ہم دیکھیں ہیں خواب کیا کیا۔ معنی کی اس قدر کثرت اور الفاظ کی بظاہر سادگی کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ غالب کے لیے ہر طرح کا شعر آسان تھا۔ وہ جب چاہتے تھے نہایت مشکل الفاظ اور بندش پر مبنی شعر کہہ دیتے تھے، اور جب چاہتے تھے بظاہر سادہ اور باطن نہایت پرمعنی شعر بھی کہہ دیتے تھے۔ اور یہ غزل نوجوانی کی ہے، غضب کی غزل ہے، اور تو یہ کیونکہ غالب کے اوپر بات کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے اس شعر پہ نہیں زیادہ بات کی، لیکن یہ کیا مصرع ہے کہ تیرے خیال میں ہم دیکھیں ہیں خواب کیا کیا۔ یہ اس کتاب میں تیرے کی جگہ لکھا ہوا اس کے، اور دیکھیں اور دیکھے کا مجھے بڑا کنفیوژن ہے ہمیشہ کہ یہ پلورل میں لکھا جاتا ہے یا سنگولر میں اس کیس میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی یہاں لکھا ہوا تیرے خیال میں ہم دیکھیں ہیں خواب کیا کیا، لیکن اور دیوان میں اور ریختہ پہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے خیال میں ہم دیکھے ہیں خواب کیا کیا۔ یہاں پہ ختم کرنا ہوگا، باتیں بہت ساری میں نے لکھ رکھی تھیں اور اشعار بھی بہت سے لکھ رکھے تھے، لیکن اس غزل کے میر کے 2 اشعار میں پڑھنے سے رہ ہی نہیں سکتا تو وہ میں پڑھوں گا اور خدا حافظ کہوں گا۔ آشفتہ اس کے گیسو جب سے ہوئے ہیں منہ پر، آشفتہ اس کے گیسو منہ پر ہوئے ہیں منہ پر، جب سے آشفتہ اس کے گیسو جب سے ہوئے ہیں منہ پر، تب سے ہمارے دل کو ہے پیچ و تاب کیا کیا۔ اب وہ پیچ و تاب آپ سمجھ گئے کہ دل کو جو پیچ و تاب اور گیسو کے پیچ و تاب میں جو ضلع ہے، اور ایک بڑا عمدہ لفظ ہمیں مل گیا اپنے دوستوں سے کہنے کا کہ کچھ سوجھتا نہیں ہے مستی میں میر جی کو، کچھ سوجھتا نہیں ہے مستی میں میر جی کو، کرتے ہیں پوچھ گوئی پی کر شراب کیا کیا۔ خدا حافظ۔